اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت میں کشمیریوں اور سکھ کسانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا۔ پاک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انتہائی دبنگ اعلان کر دیا۔ کیا پاکستان بھارت میں حملہ کرنے جا رہا ہے؟ عالمی سیاست میں ہلچل مچ گئی، بھارتی فوج میں خوف کی لہر۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ یوم کشمیر کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور یہ بھارت کے کس ظلم کے بعد شروع کیا گیا، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مودی سرکار نے کسان احتجاج میں بزرگ خواتین پر ٹریکٹر چڑھا دیے، جس کی ویڈیو نے ساری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دلچسپ حقائق اور خبروں سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ کشمیری 74 سال سے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اپنے حق خود ارادیت اور انصاف حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر چکے ہیں، اور بھارت نے کشمیریوں کو کئی لالچ دیے۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے ذریعے سینکڑوں چالیں چلیں، کشمیریوں کا دل جیتنے کی کئی کاوشیں کی، مگر ان کی سرزمین پر ڈھائے گئے مظالم نے بھارت کو قبول نہیں کیا، اور وہ معاشرہ آج تک نہ چل سکا، اور تب تک نہیں چلے گا جب تک کشمیریوں کے خون کے دھبے آزادی کی سبز اور سفید رنگ سے صاف نہیں ہوں گے۔ مغلوں، افغانوں، سکھوں، ڈوگروں کے مظالم سہتے ہوئے کشمیری اب اکھنڈ بھارت کے پیروکاروں کے ستم، کرفیو اور لاک ڈاؤن کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہیں کہ کشمیر کو اس کرۂ ارض سے منقطع کیا گیا ہے۔ کشمیریوں کو کھانے پینے ادویات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر سے رابطہ نہیں ہے۔ کیا کشمیریوں کی نسل کشی ممکن ہے؟ کشمیر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ناظرین، 5 فروری کشمیریوں سے یکجہتی کا دن ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا بنیادی مقصد مقبوضہ وادی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور ریاستی تشدد کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ اس طرح اپنے مظلوم اور نہتے کشمیری بہن بھائیوں کو پاکستانی یقین دلاتے ہیں کہ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کے ذریعے پاکستانی قوم اس عزم کا اعادہ بھی کرتی ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ پاکستان کی شہر کشمیر کی تاریخ میں 21 جنوری 1990 سیاہ دن کے طور پر رقم کیا گیا ہے۔ اس دن جب بھارتی جبر و تشدد اور مظالم کے خلاف مظلوم کشمیری اپنے حق کی خاطر احتجاج کر رہے تھے، تو بھارتی افواج نے حسب روایت ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 51 معصوم اور نہتے کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بے گناہوں کے خون ناحق پر بلا شبہ پوری دنیا کے اصحاب دل کانپ اٹھے تھے۔ اس وقت مرحوم امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد نے مطالبہ کیا کہ ایک ایسا دن منایا جائے جو صرف کشمیریوں کے ساتھ خاص ہو۔ قاضی حسین احمد نے جس وقت یہ مطالبہ کیا، اس وقت مرکز میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، تو پنجاب میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی منصب پہ فائز تھے، لیکن وفاق سمیت تمام صوبوں نے یک زبان ہو کر اس مطالبے کی حمایت کی، اور پھر پہلی مرتبہ 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور ہر سال اس عزم کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس دن کی مناسبت سے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، سرکاری اور نجی سطح پر تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن آج تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، جبکہ پاکستان تسلسل کے ساتھ تمام عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتا آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران کشمیر دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کرتے ہوئے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر دی۔ مودی سرکار نے لاکھوں غیر کشمیریوں کو وادی میں بسانے کے ناپاک منصوبے پر بھی عمل شروع کر دیا، جس کے خلاف پوری دنیا میں حق انصاف کے علمبرداروں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستانی قوم 31 برسوں سے یوم کشمیر منا رہی ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ناظرین، ملک میں عوام کی بڑی تعداد نے اس موقع پر کشمیری بہن بھائیوں کو یاد رکھا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کسی نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا تو کسی نے بھارتی مظالم کو بزدلی قرار دیا۔ شہر قائد کے باسی کہتے ہیں کہ بھارت کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا، اسے آج یا کل کشمیر سے خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب جنت سا کشمیر پاکستان بن کر سرخرو ہوگا۔ ناظرین، یوم کشمیر پر پاک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انتہائی دبنگ پیغام جاری کر دیا، جس نے بھارت میں مودی سرکار کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔
पाक फौज के सिपा सालार ने कहा कि वक्त आ गया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया को खत्म किया जाए। नाजरीन, पाक आर्मी चीफ के इस बयान के बाद दुनिया हैरत का शिकार है कि कहीं पाक फौज भारत में हमला तो नहीं करने जा रही, और यही खौफ भारत की बुज़दिल फौज को भी लाहक हो गया है। नाजरीन, कश्मीरियों के बाद अब भारत में सिख किसानों पर भी मुजालिम ढाए जा रहे हैं। पूरे भारत में इस वक्त बदतरीन एहतजाज जारी है। ज़रई कवानीन के खिलाफ भारत के किसानों का एहतजाज हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों मुश्तिल किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। इस सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लेने वालों ने नरेंद्र मोदी को संगीन वार्निंग जारी की है। ताहम मोदी है कि डस से मस न हुआ। अब की बार एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत के सियासी हलकों को हिला कर रख दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी खबर रसा इदारे ने तहलका खीज इंकशाफ किया है कि भारत में किसानों की हालिया तहरीक बगावत की शक्ल इख्तियार करके पूरे भारत को अपनी लपेट में ले सकती है। भारत में यौम जमहूरिया पर किसानों ने एहतजाजी रैली के बाद दिल्ली के लाल किले पर धावा बोल दिया था। मुजाहिरीन ने किले पर सिख मजहब और किसान तहरीक के झंडे लहराए। इन वाकयात ने पूरी दुनिया को मोदी सरकार की तबाहकुन पॉलिसियों की जानिब मुतवज्जा कर लिया है। यही वजह है कि अमरीकी इदारे ने खबरदार किया है कि 2019 में दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आने के बाद नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बाइस भारत में दाखिली बेचैनी बढ़ती जा रही है। नाजरीन, अगर हम हालिया सूरत हाल की बात करें तो कल एक इंतहाई इंसानियत सोज खबर सामने आई कि किसान एहतजाज खवातीन पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी गई। शदीद जख्मी खवातीन मौतो हयात की कशमकश में। इतलात के मुताबिक भारत में मोदी सरकार के ताज़ा तरीन मुजालिम का सुनकर हर कोई शशदर रह गया। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार के जुल्म इस कदर बढ़ गए हैं कि बूढ़ी खवातीन को भी जुल्म का निशाना बनाया जाता है। इस हवाले से नई दिल्ली से मौसूल होने वाली दर्दनाक वीडियो में ऐसे दर्दनाक मनाजिर सामने आए हैं कि देखे नहीं जा सकते। गाजियाबाद, जो कि नई दिल्ली का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ एहतजाजी मुजाहिरीन खवातीन ने हुकूमत की तरफ से बिजली और पानी बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी दिल्ली की तरफ से इन एहतजाजी खवातीन पर ट्रैक्टर और पानी वाली बड़ी टैंकी चढ़ा दी, जिससे कई खवातीन शदीद जख्मी हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हलाकतें भी हो सकती हैं। और मोदी सरकार के इन मुजालिम पर भारतीय तो शदीद मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मोदी के चाहने वालों की तरफ से अभी तक मजम्मत नहीं की गई। नाजरीन, पाक फौज के शोबाए तालुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीरी अवाम काबिज भारतीय फौज के लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR के ट्विटर पैगाम के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के शहरी भारतीय अफवाज के बेईमाना मुजालिम इंसानी हकूक़ की पामाली और भारतीय फोर्सेस के लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस इंसानी अलमे को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के मसले को आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।